حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مبارکہ تھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا جسے ماریہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کے اندر مورتیاں پڑی ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی نیک بندہ یا فرمایا نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں سے ان کی صورتیں بنا کر رکھ دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے، یعنی جب ان میں کوئی نیک آدمی جو تھا، اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ جب فوت ہو جاتا تو وہ عام لوگ جو تھے وہ کیا کرتے، اس کی مورتی بناتے یا اس کی کوئی تصویر وغیرہ بنا کر ادھر جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ بنا لیتے، یا جدھر ان کی عبادت گاہ ہوتی اس جگہ وہ اس کی مورتی بنا لیتے یا جو اس کا وہ تصویر اس کی بنا لیتے، اور پھر وہاں پر اس کی جو ہے وہ عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ یہ جو نیک بندہ ہے کیا پتہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے یا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے یا ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ اور سیم اسی طرح آج جو ہے وہ لوگ جو ہے اسی طرح کرتے ہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک برگزیدہ بندہ جو ہے وہ اگر فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندہ تھا، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا، تو اس لیے اس کی قبر کو جو ہے وہ اس طرح اونچا کر دیا جائے اور جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ اس طرح جگہ بنا دیتے ہیں، اس کو دربار ٹائپ بنا دیتے ہیں، اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں جی وہاں پر آ کر جو بیٹھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اس جو قبر کے اندر جو شخص جو مر گیا ہے جو سن نہیں پا رہا آپ کی بات کو، اس سے پھر پکار رہے ہوتے ہیں، ادھر قرآن پاک رکھ لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر جا کے سجدہ کرتے ہیں جی ہم نے منت مانگی ہوئی ہے، ہم نے بابا جی سے جو ہے وہ سجدہ کیا ہے کہ اس طرح ہماری دعا جو قبول ہوگی۔ لوگ وہاں پر آ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، عبادت سمجھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا۔ لوگ وہاں پر آ کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے دعا کریں گے تو اس نیک اور برگزیدہ بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہ وہی کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق تھی جو اپنے نیک اور جو برگزیدہ بندوں کے جو ہے وہ فوت ہونے پر وہاں پر مسجد بنا لیتے، وہاں پر اپنی عبادت گاہ بنا لیتے، تو یہ وہی مخلوق ہے۔ تو فرمایا وہ بدترین مخلوق ہے، تو وہ آج لوگ کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، کو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے، تسبیح کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اس کی قبر کو اونچا کر دیتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ لوگ اس کے ارد گرد جو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر سال اس کا جو غسل منایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے جو غیر شرعی کام ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام امور سے محفوظ رکھے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت کے نعرے لگاتے ہیں، سنت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر ان کاموں کے اندر آ کر وہ ہے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں سنت کی، ایسے لوگوں سے بچا جائے اور ان کاموں سے بھی بچا جائے جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں۔ قبروں کے اوپر جا کر وہ قبروں کو اونچا کیا جا رہا ہے اور وہاں پر میلے ڈھیلے لگائے جا رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر عبادت کی جا رہی ہے اس نیت سے کہ ہماری عبادت قبول ہوگی، اور دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اس نیک بندے کے ذریعے جو فوت ہو گیا ہے، جو مر چکا ہے، جس کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے، وہ اپنے ان جو ہے وہ جو اس نے عمل کیا ہے اس کو بھگت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو ہے وہ بدعتوں سے محفوظ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔